مجرم عمران خان کو سزا نہ ہوئی تو اس کو نہ سزا دینے والے یا اس کو ریلیف دینے والے تاریخ میں مجرم کہلائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل چور جو ہے وہ جیل میں ہو اور ڈالر چور جو ہے وہ وزیر اعظم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چند روپے چوری کرنے والا جو ہے اس کے لیے سزا ہو اور جو پاکستان کے کو عدم استحکام تک پہنچائے امریکی ڈالروں سے اور اس کے بعد اسرائیلی اور بھارتی پیسے کے ساتھ اس کو کوئی سزا نہ ہو۔ تو فواد چودھری صاحب ویسے بھی آپ کو قانون زیادہ آتا نہیں ہے، آپ کے تو چچا جج ہوا کرتے تھے، آپ فیس پکڑا کرتے تھے اور فیصلے کروا دیا کرتے تھے، آپ کو قانون کا کیا پتا؟ اور 62-63 کا فٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان کا۔ اگر 62-63 عمران خان پہ نہ لگی تو پاکستان میں جتنے لوگوں کو لگی ہے وہ پھر غلط ثابت ہوگی۔ 62-63 صرف نہیں لگے گی، پیسے بھی برآمد ہوں گے اور خان صاحب آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ اور یہ آپ کی منافقت جو ہے یہ ہمیشہ عروج پر ہوتی ہے۔ آپ روز کہتے ہیں نیوٹرل یہ کرتا ہے، نیوٹرل وہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میں تو انقلاب لے کر آؤں گا ان نیوٹرلز کے خلاف، لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل کا نام لے سکیں۔ آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کو لگوانے کا فیصلہ نیوٹرلز کا تھا۔ خان صاحب ہمت کریں نا، نام لے اس نیوٹرل کا جس نے آپ کو کہا تھا۔ یہ ایکس وائی کی کہانی ختم کریں، نیوٹرل کا نام لے۔ اور انقلاب کیسے آئے گا خان صاحب؟ اتنا ڈرا ہوا انقلاب کہ آپ نام نہیں لے سکتے؟ جس میں نام لینے کی ہمت نہیں ہے وہ کیا انقلاب لائے گا؟ نام لینے کی ہمت پیدا کریں عمران خان۔ آپ کے کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ڈر جو ہے یہ اپنے سے اتار دو، یہ خوف جو ہے اس کو توڑ دو، اور خود اتنے خوف زدہ ہو کہ تمہیں نیوٹرلز کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہمت کرو۔ تم کہتے تھے، پہلے تمہاری پریس کانفرنس سنا کرتے تھے میں وزیر اعظم جب بنوں گا تو ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو اب کہتے ہو مجھے نیوٹرل نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر لگا دو۔ یہ ڈکٹیشن نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ مجھے اگر کوئی یہ کہے گا کہ فلاں کرو فلاں نہ کرو تو میں چھوڑ دوں گا، میں سیک کر دوں گا اس کو۔ تو اس وقت کیوں نہ سیک کیا تم نے؟ اس وقت کیوں ان کے کہنے پر تم نے چیف الیکشن کمشنر کو لگایا؟ عمران خان ہمت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو اور نام لو۔ ہم سننا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت چھوڑو، اور یہ منافقت تمہاری ہر جگہ ہے۔ پھر خود کہتے ہو کہ جب کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا، حکومت پہ مشکل ہوتی تھی تو میں نیوٹرلز کو کہتا تھا وہ میرا سب کام کرتے تھے۔ یعنی چلاتے بھی تمہیں وہ رہے ہیں اور اب کہتے ہو مجھے چلنے بھی وہ نہیں دیتے۔ کیا سچ ہے؟ کیوں منافقت کرتے ہو؟ اور اس کے بعد روز کہتے ہو کہ غلامی منظور نہیں۔ تو اگر نیوٹرلز کے کہنے پہ کام کرتے رہے ہو تو خان صاحب تم تو خود غلام ہو۔ تم کیا آزادی دلاؤ گے ہمیں؟ تم اس قوم کو کیا آزادی دلاؤ گے؟ تم تو خود غلام تھے ان نیوٹرلز کے جس کے کہنے پر تم اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگز اور فیصلے کرتے رہے ہو۔ اور منافقت کی کیا کہانیاں ہیں تمہاری؟ کہتے ہو امریکی ڈالروں سے آزادی ملنی چاہیے، اور پھر اپنی حکومتوں کو حکم دیتے ہو کہ میں بڑھ کے مار بیٹھا ہوں امریکہ کے خلاف، اب مجھے کسی طرح بچاؤ۔ کے پی کے حکومت میں کو آپ نے کہا پنجاب اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کہ امریکہ کے سفارتکاروں کو بلاؤ، عہدے داروں کو بلاؤ، مجھے معافی دلواؤ۔ یہ منافقت ہے تمہاری۔ یہ تصویر دیکھیں، ذرا غور سے اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ ہے عمران خان تمہاری
یہ جو تم خودداری کے نعرے لگاتے ہو، یہ تم نے چند گاڑیاں لے کر کیا خودداری کا سودا کیا ہے، یا ان امداد سے تم نے غلامی کا سودا کیا ہے؟ لوگوں کو تم کہتے ہو خودداری دکھاؤ، غلامی سے نکلو، اور خود معافیا مانگتے ہو. خود اپنی حکومتوں کو کہتے ہو کہ بھی کسی طرح یہ میں بڑک مار بیٹھا ہوں، میں سلطان رائی بن بیٹھا ہوں، مجھے معافی دلا دیں. اور یہی تم نے پنجاب حکومت کو کہا ہوا ہے. اور تمہیں ووٹ، تم کہتے ہو میں 9 سیٹوں پہ لڑوں گا. تمہیں تو ووٹ دے کے لوگ پہلے بھی پچھتا رہے ہیں. تم نے پنجاب میں خادم اعلیٰ کی بجائے ڈاکوئے اعلیٰ لگا دیا ہے. یعنی خادم اعلیٰ تمہیں پسند نہیں آئے، تم نے ڈاکوئے اعلیٰ لگایا ہے. اور یہ پرویز لائی جو چودھری شجاعت حسین کا نہ ہو سکا، جو اس کے گھر کے بزرگ بھی ہیں اور پارٹی بنانے والے بھی، وہ تمہارا ہو جائے گا. کس غلط فہمی میں ہو عمران خان؟ یہ پرویز لائی تو وہ ہے کہ اس نے پرویز مشرف کو کہا تھا کہ میں تمہیں 10 دفعہ وردی میں منتخب کرواؤں گا. آج وہ پرویز مشرف بستر مرگ پر دبئی میں بیٹھا پرویز الائی کو یاد کر رہا ہے، پرویز الائی اس کو مل نہیں رہا. یہ تمہیں بھی عمران خان اسی طرح کرے گا. جو اپنے گھر کے بزرگ چودھری شجاعت کا نہ ہو سکا، وہ تمہارا کیسے ہوگا؟ تم نے ڈاکوئے اعلیٰ لگایا ہے، لیکن ہمیں یہ ڈاکوئے اعلیٰ قبول نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آئینی سیاسی طور پر یہ زیادہ اس کو چلنے نہیں دیں گے. یہ چل سکتا بھی نہیں. پنجاب کے لوگوں کو اس ڈاکوئے کے اعلیٰ کی غلامی منظور نہیں ہے. اور اس پہ یہ جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر جو کھیل کھیلا گیا پاکستان کے شہداء کے خلاف، وہ قابل مذمت نہیں صرف، لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ صدر جو شہید کا جنازہ پڑھنے کا اہل نہیں ہے، وہ سپریم کمانڈر بننے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس صدر کو صدر رہنا اور سپریم کمانڈر کی کرسی پر ہونا چاہیے جو کہ شہید کا جنازہ پڑھنے کا اہل بھی نہیں رہا؟ اور یہ ساری یہ جو آپ کمپین منافقت کرتے ہیں، ایک سائیڈ پر کمپین چلاتے ہیں، دوسری سائیڈ پہ معافیاں مانگتے ہیں. صبح فواد چودھری بڑکے مارتا ہے، شام کو معافی مانگنے کے لیے اب گھر پہنچے ہوتے ہیں. روز کہتے ہیں غلامی نہیں کریں گے، آزادی ہوگی، انقلاب لائیں گے. نام آپ سے لیا نہیں جاتا، اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ نام لے سکیں. اور یہ پاکستان کے اندر عمران خان ایسٹ انڈیا کمپنی کی سٹوری دوبارہ نہیں دہرانے دیں گے. یہ پوری کی پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری کہانی ہے. تمہاری جیبیں بھری ہوئی ہیں اسرائیلی بھارتی پیسے کے ساتھ. تم نے اس ملک کو میں انتخاب بھی لڑے ہیں، دھرنے بھی دیے ہیں، عدم استحکام کا شکار کیا ہے انہی فورن فنڈنگ کے ساتھ. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب آپ کی جو منافقت اور آپ کوئی قانون سے بالاتر ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ امتحان ہے پاکستان میں انصاف کے نظام کا. پاکستان میں انصاف کے نظام سے کئی غلطیاں ہو چکی ہیں، کئی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، کئی بلنڈرز ہو چکے ہیں، مگر اب جو نظام ہے انصاف کا، اس کے پاس غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں اور 62-63 کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہو اور آپ کو سزا نہ ہو. ہر صورت انشاءاللہ ہوگی. اور اس کے ساتھ میں دوبارہ اتنا کہوں گا کہ خان صاحب قوم کے لیے وہی نعرہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اتو اتو روڑا پائی جاؤ.
وچوں امریکہ نہ دوستی لائی جاؤ. اور یہ گیم چل رہی ہے, حکومتیں گاڑیاں لے رہی ہیں, آپ ڈالر لے رہے ہیں, اور اتو تو کھپ پائی جا رہے جی تسی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں گزارش کروں گا اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے سکوں. دیکھیے, یہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے, اس پہ آلریڈی جی آئی ٹیز بن چکی ہیں, یہ آلریڈی اس پہ کورٹس میں کیس جا چکے ہیں, اور ان کی 3.5 پونے 4 سال حکومت پہلے بھی پنجاب میں رہی ہے. اگر اس میں کوئی جان ہوتی ماڈل ٹاؤن کیس میں تو یہ بڑی دیر کا اس سے کچھ نکل آتا. صرف سیاسی رنگ بازی دکھاتے ہیں, اور سیاسی رنگ بازی کے لیے یہ کبھی کبھی بیان بازی کر دیتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ 13-14 اگست کو اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی تھی بیتے انصاف, 1 ماہ کا ٹائم دے رہے ہیں, تو 1 ماہ کے بعد آپ الیکشن کروائیں گے, اور جو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 13 اور 14 اگست کو, اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں, ایک تو خان صاحب 100 جلسے کر لیں, انتخابات کی ڈیٹ پی ڈی ایم دے گی اور پی ڈی ایم کی حکومت دے گی. یہ جلسے کر رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے, یہ جلسے کر رہے ہیں سزا سے بچنے کے لیے, یہ جلسے کر رہے ہیں نااہلی سے بچنے کے لیے. یہ جلسے کریں, جلوس کریں, دھرنے دیں, دھمکیاں دیں, نہ یہ نااہلی سے بچیں گے اور نہ یہ سزا سے بچیں گے. تھینک یو ویری مچ. نون لیگ کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. طلال چودھری گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے تھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اب کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کسی کے کہنے پر لگایا.